اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں چلہ کشی کے حوالے سے کچھ سوال ہیں اور جنات کے حوالے سے کچھ سوال ہیں، جادو کے حوالے سے کچھ سوال ہیں۔ وہ سوال آپ کو سناؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس پر بات ہوگی۔ لیکن آج کی ویڈیو مجبوری کے تحت بنا رہا ہوں، کیونکہ جب ویڈیو نہیں آتی تو آپ مجھے واٹس ایپ پر بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ آپ کی محبت ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے اور اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا دے۔ نن زما طبیعت ڈیر خراب دے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بس زما طبیعت ڈیر خراب دے، بس تاسو زما دے پر خاص دعاؤں کا ٹول ملگن۔ تو معزز خواتین و حضرات، جو سوال ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پر بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ اس میں خیریت ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میرا ایک سوال تھا، مجھے ویسے میسج کرنا نہیں آتا ہے تو آپ کی ویڈیو پر میں میسج کر دیتا۔ میرا سوال یہ تھا کہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو جنات احسار کیوں توڑ کے اندر آتے ہیں؟ ایک یہ سوال تھا۔ دوسرا یہ تھا، اگر کسی لڑکے پر جنات کا سایہ ہو، عورت جن کا، تو اس کا کیا علاج ہے؟ اگر آپ کو ایسا وجود جی، اس وائس میں اس بھائی نے دو سوال کیے ہیں کہ پہلا سوال یہ ہے کہ جب آدمی چلہ کشی کر رہا ہوتا ہے تو جنات چلہ کشی کا حصار توڑ کر اس کے اندر داخل کیوں ہوتے ہیں، اس عامل یا اس معالج کو تنگ کیوں کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، پہلی بات تو آپ ذہن نشین کر لیں، جتنا بھی کمزور چلہ ہو، جتنا بھی کم قسم کا حصار ہو، جنات کبھی حصار کے اندر داخل نہیں آتے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ وہ جب جنات کی وجہ سے عامل ڈرتا ہے، اس کی ہوا، اس کی پھونک نکلتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جنات حصار کے اندر داخل ہو چکے تھے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ حصار کے باہر بیٹھ کے آپ کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا پریشر، اس کا رعب، ان کا دبدبہ ایسا ہوتا ہے، ان کی آواز کی جو گونج ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے خوفناک، تو آپ یہ سمجھتے ہیں شاید وہ حصار کے اندر داخل ہو چکا ہے کہ مجھے یہ کھا جائے گا، تو آپ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر، کسی کے اوپر بھی جنات خاتون کا عشق ہو یا اس کا سایہ ہو یا اس سے ہم بستری کرتی ہو یا چڑیل کسی کے ساتھ ہم بستری کرتی ہو یا کوئی پری انسان کے ساتھ ہم بستری کرتی ہو، تو اس کا آسان ہماری جادو جنات کو ختم کرنے والی مکمل پڑھائی، اگر آپ یہ بھی اس کو کثرت سے تقریباً 40 یا 41 دن آپ مسلسل سناتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کی جان چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی فیس بھی بچ جائے گی، کسی معالج سے بھی آپ کو رابطہ نہیں کرنا پڑے گا، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسرے جو اس کے سوال ہے وہ سنتے ہیں۔ لگی ہوئی بیماری یا جادو سے یا ویسے قدرتی جنات سے لگی ہوئی بیماریوں کا علاج بھی بتا دیجیے، اور ایک ایسا عمل بتا دیجیے جو ٹائم کی کوئی پابندی نہ ہو، بنا وہ بندہ پڑھے تو اس کی تھوڑا روحانی طاقت مضبوط ہوئے، بنا ویسے جنات سے بھی ڈر لگتا ہے، اکیلے خوف ہوتا ہے۔ ڈرنا تو نہیں چاہیے، ہم تو مسلمان ہیں، پھر بھی ایک خوف ہے وہ دماغ میں بیٹھ گیا ہے۔ اگر ایسا کوئی عمل ہے تو بتا۔ جی، یہ بھائی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جنات کے جو معاملات ہوتے ہیں، کوئی ایسا عمل ہو جس سے جنات کا خوف نہ ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جنات کا آپ چلہ کشی کر رہے ہو تو جنات سے آپ کو ڈر نہ لگے۔ میں نے آج تک یہ نہیں سنا۔ ہاں، کچھ بزرگان دین ایسے ہیں، کچھ ایسے اساتذہ کرام ہوتے ہیں، کچھ ایسے معالجین ہوتے ہیں جو سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے شاگردوں کو اس کے اندر پریشانی نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے ہم بھی اسی چیز کی فیس لیتے ہیں جو آپ سے فیس لیتے ہیں، پھر رات کو جاگتے بھی ہیں، آپ کو ڈیل بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ میرے پورے پاکستان کے اندر اور بہت ساری دوسری ممالک کے اندر جن شاگردوں کو میں چلہ کشی کرواتا ہوں، وہ میری طبیعت سے واقف ہیں کہ میں زیادہ بھیڑ کو اکٹھا نہیں کرتا۔ جیسے بہت سارے عاملین گروپ بناتے ہیں واٹس ایپ پر، اس سے 2-2 3-3 ہزار روپے فیس لے لیتے ہیں، پھر ایک ہی پیغام دیتے ہیں سب کے لیے۔ تو میں جس کو بھی عمل کراتا ہوں انفرادی طور پر عمل کراتا ہوں، فیس میں تھوڑی سی زیادہ لیتا ہوں، لیکن انفرادی طور پر اس کی سرپرستی بھی کرتا ہوں، اس کے لیے جاگتا بھی ہوں، سارے معاملات اس کے کلیئر کرتا ہوں۔ الحمدللہ میرے ریکارڈ میں آج تک یہ نہیں کہ میرا شاگرد کوئی چلہ کشی کے اندر ناکام ہوا ہو، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ جو آدمی چلہ کشی کا جب سوچتا ہے تو اس وقت اس کے جسم پہ بال بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، خوف بالکل آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بھائی نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کوئی ایسا عمل ہو جس سے روحانی عمل بڑھے، تو اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ درود پاک کثرت سے پڑھیں، نمازوں کی پابندی آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس کام کو بھی ہاتھ ڈالیں گے اللہ رب العزت آپ کا بھرم رکھے گا، آپ کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں ہوگی جو آپ
سے اللہ رب العزت وہ کام لے گا۔ مثال کے طور پر آپ جس کام کو پہاڑ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اس مریضوں کا علاج بھی آپ کے ہاتھ سے کرا دے گا، اور آپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، آپ اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ اکیلے میں بیٹھیں گے تو کہیں گے کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا سوال۔ تو بھائی جان میں نے ایک عالم نے سنا تھا جب جادو ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کا علاج نہیں ہوتا، کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا جب جادو؟ یہ اس کے دوسرا سوال ہے، تیسرا چوتھا، کہ ایک عالم سے سنا ہے کہ جو جادو ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کا علاج نہیں ہوتا، تو دا پختوں کے ٹول بکواس دے، صحیح ہے جی۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا نا، قیامت تک جتنے بیماری جتنے جادو آئے ہیں اللہ رب العزت نے ان کا علاج قرآن پاک میں بتا دیا ہے۔ یہ وہ لوگ بتاتے ہیں جو کالے علم کے ماہر ہوتے ہیں، جو شیطانوں کو پوجتے ہیں اور ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کالے جادو کا علاج کالے جادو سے ہوتا ہے، کہ جادوگر مر گیا ہے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا، وہ جادو دفن تھا تو اس وجہ سے نہیں ہو سکا۔ بابا اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ جس طرح کا مرضی جادو کا مریض ہو، چاہے وہ دبایا گیا ہو، لٹکایا گیا ہو، پلایا گیا ہو، کھلایا گیا ہو، یا سوئیں لگائی گئی ہو، یا اس کا پتلا دبایا گیا ہو، کسی بھی قسم کا جادو ہو تو آپ انشاءاللہ تعالی اس کا علاج کروا سکتے ہیں کسی بھی اچھے معالج سے۔ مجھ سے بھی علاج کرانے کی ضرورت نہیں، آپ کسی بھی اچھے معالج سے اس کا علاج کروا سکتے ہیں۔ اس کا علاج بالکل ہو سکتا ہے، اس کا توڑ بھی ہو سکتا ہے، وہ مریض ریکور بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنی اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ مجھے امید ہے جو میرے بھائی کے سوال تھے اس کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو جادو جنات کے شر سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جادوگروں کے شر سے بھی محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس سماعت پر خاص دعاؤں کا دا خدائی پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔